آج کل 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے بھائی میرے عزیز، یہ دنیا ہے، یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا سے دل نہ لگا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کتنا بھی جمائے گا، مگر یاد رکھنا اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی، اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی، سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ میرے بھائی، کیا تو میرے آقا کی وہ حدیث بھول چکا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی۔ اس بزرگ نے اس کفن چور کو توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد کفن چور سے پوچھا، اے کفن چور، اب تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکا ہے، تو نے کتنے کفن چرائے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو ہزاروں مردوں کو ننگا کیا، ان کے کفن چرائے۔ مسلمانوں کے کفن چرائے؟ جی مسلمانوں کے کفن چرائے۔ تو اس بزرگ نے کہا سچ سچ بتانا اے کفن چور، سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا ممبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، بات نہ کریں، بہت نوازش ہوگی آپ کی، میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں اینڈ کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ کفن چور سے بزرگ نے پوچھا تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے، یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں، اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا، 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا، حضور یہ بتائیں، اللہ اکبر، حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا بیٹا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو سنت سے منہ پھیر لے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو فرض سے منہ پھیرا ہے، ہم نے تو فرائض سے منہ پھیرا ہے۔ اللہ اکبر، نماز چھوٹ رہی ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فرض ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ کتنے جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کتنے گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ بہت دن تک مہلت نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ بھائی صاحب تھوڑا رحم فرما دے، ارے رحم کر دے، تھوڑا سن لے، بات ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں، سب لوگ بات کو سنیں نا میرے بھائی، میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بات سنیں، مینجمنٹ آپ سب لوگ سن لیں گے، ایک بار آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں،
سب بیٹھے. یہ کیا تماشا لگا, اتنی بڑی محفل سجائی, اتنی اچھی محفل سجائی, اور آپ لوگ ہیں کہ کوئی بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں, اللہ رحم کرے, آپ بھی بیٹھ, کیوں بولتے ہیں بیٹھ جائیں, سب بیٹھیں, ارے سب بیٹھیں, آپ بھی بیٹھیں. ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. آپ مت بولیں بھائی, کسی کو مت بولیں, میں بول رہا ہوں, آپ درود شریف پڑھیں بھائی, درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد